أشهد أن لا بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اللہ رب العالمین کا شکر اس کا احسان ہے۔ آج میرے ساتھ موجود ہیں ہمارے بزرگ عالم دین اور جموں کشمیر ضلع پونچھ کی مایہ ناز علمی شخصیت ہیں۔ عرصہ دراز سے میں اس کوشش میں رہا کہ ان کے زندگی کے حالات کو جانا جائے اور ان کو یا قلم بند کیا جائے یا ویڈیو کی شکل میں آپ تک پہنچایا جائے، اور وقت نے اجازت نہیں دی۔ آج جب کہ استاذ محترم عمرے کے لیے یہاں سعودیہ میں تشریف لائے، آج ہم مدینہ میں ہیں، اور آج باوجود اس کے کہ ان کی طبیعت بھی کافی خراب تھی، پھر بھی میں نے ان کو مجبور کیا کہ آپ اپنی زندگی کے بارے میں کچھ ہمیں بتائیں تاکہ آنے والی نسل اس چیز کو یاد رکھے، اور تاکہ ہماری زندگیاں بھی آپ جیسی زندگیاں بن سکیں، اور آج کی اس محفل سے اور آج کی اس گفتگو سے ہم کو اور جو ہمارے ناظرین ہیں ان کو کچھ سیکھنے کا موقع ملے۔ تو استاد محترم، ہم آپ کا بہت شکر گزار ہیں کہ آپ ہمیں ٹائم دے رہے ہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میرا سب سے پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کی پیدائش کہاں پہ ہوئی؟ جی، میری پیدائش جو ہے یہ ضلع پونچھ بامقام کنوئیاں جی میں 1938 میں ہوئی۔ 1938 اس کے بعد آپ یہیں رہے پونچھ میں یا پاکستان وغیرہ؟ نہیں، اس وقت 1947 میں پھر ہم اچھا پاکستان چلے گئے۔ جی والد محترم جو ہیں وہ تو میری معلومات سے پہلے ہی جو ہے وفات پا چکے تھے، والد مولانا محمد عمر صاحب۔ جی تو پھر اس کے بعد ہم پاکستان چلے گئے اپنے ننیحال کے ساتھ۔ اچھا، تو وہاں پھر میں نے تعلیمی سلسلہ جو ہے وہ 1951 میں شروع کیا گجرانوالہ۔ جی ہاں، تو والد صاحب کیا کرتے تھے اس وقت؟ آپ کو کچھ یاد ہے ان کے بارے میں؟ ان کے بارے میں یہی تھا کہ انہوں نے الحمدللہ شہر میں جو ہے جامع مسجد جی اس کی بنیاد رکھی، اور وہاں پر جو ہے مسجد بنائی، مسجد اہل حدیث پونچھ، جو جامعہ حدیث سے پہنچ۔ ہاں، جامع اہل حدیث پونچھ ہے۔ تو میں گوجری کی کچھ کتابیں پڑھ رہا تھا، وہاں پہ میں نے ان کے بارے میں دیکھا کہ وہ شاید جمعیت اہل حدیث کے سیکریٹری تھے اس وقت شاید، اور گوجری انجمن کے بھی شاید کوئی ان کے پاس کوئی عہدہ تھا۔ ہاں، گوجری انجمن کے وہ جنرل سیکرٹری تھے، جی جو یہ غلام حسین صاحب دسانوی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں نا، جی انہوں نے جو تنظیم بنائی تھی اس کے جنرل سیکرٹری رہے ہیں آپ۔ اچھا ہاں، اور پھر اس کے بعد انہوں نے یہاں گاؤں کے اندر بھی یہ مسجد جو ہے کنوئیاں میں وہ بنائی، پھر اس کے بعد ان کا خیال کچھ کیا۔ یاد ہے کہ ان کے اس دور میں کون کون ان کے ساتھی تھے جو اس تنظیم کے ساتھ شامل تھے، چاہے گوجری زبان ادب کے حساب سے ہو یا جمعیت اہل حدیث یا کسی اور سیاسی یا جو تنظیمیں ہوتی ہیں یا کوئی فلاح و بہبودی کی جو تنظیمیں کام کرتی ہیں، ان کے ساتھ کوئی اور نام تھے اس وقت جو آپ کو یاد ہوں؟ وہ مجھے یاد نہیں، بہرحال میں نے سنا تھا ان سے اپنے نانا جی سے کہ بھائی جی یہ چودھری فضل الدین تھے، اچھا یہ مینڈر کے، اچھا اچھا ہاں وہ بھی تھے۔ تو اس طریقے سے ہاڑی سے جو ہے سن کوٹ تحصیل سے۔ ہاں سن کوٹ تحصیل میں، تو وہاں سے بھی جو ہے وہ لوگ جمعیت کے لحاظ سے اور قوم کے لحاظ سے مطلب کہ ایک تنظیم انہوں کی بنی ہوئی تھی سیاسی اعتبار سے بھی، اچھا، تو اس میں کام کرتے رہے۔ تو کیا ان کا کام کیا تھا؟ کچھ کوئی عہدہ بھی تھا یا کوئی کام یا کوئی؟ ایسے وہ جنرل سیکرٹری تھے۔ اچھا، ہاں، ماشاء اللہ۔ ویسے کوئی روزگار تھی ان کی اپنی کام کاروبار کوئی؟ نہیں، اپنا کاروبار جو ہے وہ بس یہ دینی اعتبار سے، دینی ماحول سے جو تھا وہ کام کرتے تھے، لیکن چونکہ قومیت ہماری بہت پچھڑی ہوئی تھی، گجر قوم، جی تو جب وہ تنظیم بنائی جو یہ غلام حسین صاحب دسانوی نے، تو انہوں نے پھر ان کو ایز اے سیکرٹری جو ہے تنظیم کا مقرر کیا۔ اچھا، کتنی بڑی فیملی تھی آپ کی اس وقت؟ کتنا بڑا خاندان تھا؟ خاندان کے کچھ افراد کے نام یاد ہیں آپ کو؟ جی، میں ایک تو ہمارے بڑے بھائی تھے جی مولانا محمد عبداللہ صاحب، اچھا ہاں، جو
فاضل تھے، عربی کے اندر انہوں نے جو ہے 1350 ہجری کے اندر انہوں نے اچھا سند حاصل کی. 1350 ہجری کی سند میں نے پاس تھی، میں نے دیکھی ان کی. اچھا تو 1350 میں انہوں نے فراغت حاصل کی. وہ ہمارے بڑے بھائی تھے. اچھا. اور اس کے علاوہ ایک دوسرے بھائی بھی تھے، مجھے اب نام ان کا یاد نہیں ہے. تو وہ درمیان میں 18-19 سال کے جو فوت ہو گئے تھے. کنویہ میں نے سنا ہے کہ مولانا عبداللہ نام کے 2 علمی شخصیت تھیں. جی. ایک تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے بھائی تھے مولانا عبداللہ صاحب. ہاں جی جی. یہ کولی قوم سے تعلق یہ ہے؟ کولی قوم سے، ہماری قوم جو ہے وہ کولی ہے. اچھا. تو ان سے ان کا تعلق تھا. الحمدللہ وہ جید عالم تھے. جی. تو ایک دوسرے مولانا محمد عبداللہ صاحب تھے جو بانیاں تھے. اچھا. اور موری ایک جگہ ہے کنویہ میں، وہاں رہنے والے تھے. اچھا اچھا. ہاں جی. تو مولانا عبداللہ صاحب کی وفات کنویہ میں ہوئی یا پھر وہ ہجرت کر گئے؟ نہیں، وہ ہجرت کر کے پاکستان چلے گئے. جو آپ کے بھائی تھے؟ ہاں میرے بھائی جو ہے وہ پاکستان. اور جو مولانا عبداللہ صاحب بانیاں تھے؟ بانیاں تھے وہ تو پہلے ہی فوت ہو گئے تھے یہاں پر. اچھا پہلے فوت ہوئے. ہاں. تو ان کے جو مولانا عبداللہ صاحب کے بھائی تھے مولانا عبد المنان صاحب جو ایک ولی شخصیت، وہ ان کے لڑکے تھے. اچھا ان کے لڑکے تھے. مولانا عبداللہ صاحب کے لڑکے تھے جی. مولانا عبد المنان صاحب. اچھا. ہاں بہت بڑے جید عالم تھے. 1940 میں انہوں نے جو ہے وہ پہلا خطبہ دیا تھا جموں میں جامعہ اہل حدیث میں. اچھا اس وقت تھی جامعہ اہل حدیث؟ ہاں جی جی جی. تو پھر وہ 1947 میں وہ پاکستان چلے گئے. تو مجھے تو اس وقت اتنی پہچان تھی نہیں، چھوٹا تھا نا میں. اچھا. پھر اس کے بعد جا کر ان سے میری ملاقات جو ہے وہ پاکستان میں ہوئی. اچھا. بھائی صاحب سے. اس وقت تھے وہ وہاں پہ؟ ہاں وہ وہاں تھی. تو ان کی وفات پاکستان میں ہوئی؟ ان کی وفات پاکستان میں. کچھ ایسا میں نے سنا ہے کہ ان کے ابھی درگاہ بھی کوئی بنی ہوئی ہے، لوگ انہیں ولی تصور وہ کرتے ہیں. اصل میں وہ ان کی نہیں بنی ہوئی. اچھا. بلکہ وہ تھے مولانا عبداللہ صاحب کے لڑکے. اچھا. مولوی عبد المنان صاحب جو ہے، اچھا اچھا. جن کا میں نے ذکر کیا نا کہ 1940 میں بتا رہے تھے کہ خطبہ دیا انہوں نے جموں میں. جموں میں؟ جموں میں. جی جی. تو وہ کچھ ایسا تھا ان کا کہ تھوڑا سا فقیرانہ انداز تھا. جی. چوڑے جو ہیں وہ کوئی کپڑے شپڑے یہ وہ کچھ ووٹ چھوٹ یہ کو اٹھا لیتے تھے. اچھا. ہاں تو اس طریقے سے لوگوں نے سمجھا کہ وہ بہت بڑے فقیر ہیں یہ. تو جب وہ پاکستان میں چلے گئے تو وہاں فوت ہوئے تو وہاں پہ لوگوں نے ایک مزار جو ہے ان کا وہ بنایا. یعنی ایک تو ہمارے معاشرے میں جو لوگ ہیں فقیر قسم کے لوگ، ایک تو تصور ان کا یہ ہے کہ جو نماز بھی نہیں پڑھتے، جو عام طور پہ جو دینی امور ہیں ان کا خیال بھی نہیں رکھتے. کیا ان کا تصوف ان لوگوں سے ملتا جلتا تھا یا وہ ان الگ؟ سے نہیں ملتا تھا. وہ جید عالم تھے. اگر کوئی بات مسئلے کی پوچھ لیتا تو فوراً بتا دیتے تھے کہ ہاں بھائی یہ ہے فلاں کتاب میں ہے. ماشاءاللہ بہت بڑے ایک فقیر تھے. یعنی کہ کچھ یعنی ان کا آپ یہ سمجھ لیں کہ جو وہ تصوف تھا وہ اس قسم کے معاشرے سے تعلق نہیں رکھتا تھا. وہ اس قسم کے معاشرے سے. اور جب وہ ان کی وہ جگہ بنانے کی کوشش کی ہے کہ جہاں پر وہ فوت ہوئے تھے، جی ادھر کوٹلی سائڈ میں کسی جگہ، جی، تو ہماری بہن نے بڑا احتجاج کیا. اچھا اچھا. کہا کہ ہم مزارات کے بنانے کے قائل نہیں ہیں. جی. جو ہماری بہن لاہور میں رہتی ہیں ابھی الحمدللہ. اچھا. 90 سال تک ان کی عمر ہے اور پوری زندگی انہوں نے جو ہے دینی تعلیم میں لوگوں کو پڑھانے میں جو ہے وہ صرف کی ہے. تو انہوں نے احتجاج کیا تھا اچھا کہ یہ مزار جو ہے اس قسم کا یہ نہ بنایا جائے. اچھا. تو پھر بھی اس کے باوجود لوگوں نے وہی کہا کہ نہیں یہ ہے وہ ہے. پھر کوئی کوٹلی سائڈ میں مینڈر کے آخر میں جی وہ انہوں نے کیا بنایا. جی. تو آپ کی تعلیم کہاں پہ ہوئی؟ بنیادی تعلیم جو ہے بنیادی تعلیم وہ پاکستان میں ہوئی. میں نے کہا نا 47 میں ہم جب بھاگ کر چلے گئے تھے مانسر کیمپ میں 1 سال رہے. پھر میرے ماما جی جو ہے وہ پہلے یہاں امرتسر میں پڑھتے رہے. اچھا. ہاں. ان کا نام یاد ہے؟ مولانا محمد حسین صاحب. محمد حسین ہاں صاحب. میرے ماموں جو ہے مولانا محمد حسین صاحب. وہ 47 سے پہلے چونکہ رابطہ جمعیت کا جو ہے وہ امرتسر تحصیل ترن تارن کے اندر ایک مدرسہ غزنویہ تھا. اچھا. تو وہاں پڑھتے تھے. تو پھر 47 کا غدر ہوا تو پھر وہ واپس آ گئے.
تو پھر جب مانسر کیمپ سے 1 سال گزارنے کے بعد پھر آپ گوجرانوالے چلے گئے اور وہاں جا کر آپ نے جو ہے وہ پڑھانا شروع کیا، تو میں بھی ساتھ تھا۔ اچھا، تو اس وقت پھر میں نے جو ہے میری تعلیم وہاں شروع ہوئی۔ ایک قاری صاحب تھے، اللہ علیہ کی رحمت کرے، قاری یاسین صاحب، اچھا، تو ان کے پاس میں نے قرآن مجید جو ہے وہ پڑھا، اور الحمدللہ کہ 1.5 سال میں نے قرآن مجید جو ہے وہ حفظ کر لی۔ ماشاء اللہ۔ میں نے سنا کہ اس وقت آپ کی عمر بہت چھوٹی تھی، تقریباً کتنی عمر ہوگی اس وقت؟ کچھ یاد ہے؟ میں نے بتایا نا آپ کو کہ 38 میں تقریباً میں 47 ہو گئی پیدا ہوا جی، تو 51 میں تقریباً میں نے وہ پڑھائی وغیرہ جو ہے شروع کی ہے جی۔ تو وہاں پہ اس کے بعد کہاں پہ تعلیم ہوئی آپ کی؟ پھر اس کے بعد جو ہے ہم واپس اپنے گھر کنوئیاں پھر واپس آ گئے جی جی۔ تو اس وقت کچھ یاد ہے آپ کو کہ کس قسم کے حالات لوگوں پر آئے؟ وہ ہجرت کرنا کتنا مشکل تھا، لوگوں کا آنا جانا، گھر سے بدر ہونا، کچھ یاد ہے کہ کس قسم کے حالات تھے، لوگ کیسے حالات سے گزرے؟ 1947 کے جی ہاں، 1947 کے حالات جو ہے بڑے ابتر تھے۔ اچھا، اور ہم یہاں کھنیتر رہتے تھے، مجھے یاد ہے اچھے طریقے سے۔ تو وہاں کسی نے یہ کہا کہ جناب مینڈر لوگ جو جاتے تھے ہجرت کر کے بھاگ کر جاتے تھے تو وہاں گھڑی بند ہو گئی ہے، اچھا، تو آپ جو ہے کوئی چارہ نہیں، تو پھر ہم نے ادھر دلیرا اور اس سمت میں کھنیتر میں ادھر گئے جی۔ پھر وہاں سے ہم چڑھتے پار جو ہے وہ سرل، اچھا، شاہپور، کیرنی، منتار، اس راستے سے پھر ہم مطلب ہے کہ صدرون، اچھا، پھر ہم چلے گئے بانڈی عباس پر۔ پیدل سفر؟ سب پیدل سفر تھا۔ سارے کنوئیاں کے لوگ چلے گئے تھے یا کوئی نہیں، کچھ تو پہلے چلے گئے مینڈر والے راستے۔ اچھا، مینڈر والے راستے تو ہم کوئی تھوڑے سے تھے، میرے خیال میں 2-4 گھر ہوں گے جو وہاں کھنیتر رہتے تھے، تو ہم پھر جو ہے وہ اس راستے سے گئے۔ تو کتنا مشکل ہوگا وہ ہجرت کرنا، گھر سے پڑوسی سے جدا ہو گیا، بہن بھائی سے جدا ہو گئی، باپ جو ہے بیٹے سے جدا ہو گیا، بڑا مشکل زمانہ تھا وہ جی۔ ایک تو میں نے یہ سنا کہ جو مشکلات آئیں 47 میں وہ ہے، کہ دوسری بات یہ کہ میں نے یہ سنا کہ جمعیت اہل حدیث کو اس کی وجہ سے بڑا نقصان ہوا، کہ اکثر جمعیت اہل حدیث کو اس کی وجہ سے یہ نقصان ہوا جی کہ جتنے جید علماء تھے، اچھا، کوئی تو یہاں فوت ہو گئے، اچھا، اور کچھ جو باقی بچے تو وہ پاکستان ہجرت کر کے چلے گئے جی۔ تو نتیجتاً یہ ہوا کہ جامعہ اہل حدیث پونچھ جو ہے وہ کچھ عرصہ ریفیوجیوں کے قبضے میں آ گئی، اچھا، وہ مہاجر لوگ جو تھے، تو انہوں نے جو ہے مطلب وہاں رہنا وہنا یہ کچھ تھا۔ پھر کچھ جماعت کے کچھ لوگ تھے، انہوں نے کوشش کی تھوڑی بہت، تو پھر مسجد کو وہاں تھوڑا سا آزاد کروایا ان سے اوقاف والوں نے، جی۔ تو پھر دوبارہ جو ہے وہ مسجد کی تعمیر کا سلسلہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ شروع ہوا۔ ایک تو جمعیت کا آپ نے بتا دیا کہ یہ ان جمعیت ہماری منتشر ہو گئی، لوگ بکھر گئے، ہجرت کر گئے۔ دوسرا یہ کہ میں نے سنا کہ جو ہمارا گوجری زبان یا گوجری جو گجر لوگ تھے وہ بھی اکثر ہجرت کر گئے، اس کو بھی نقصان ہوا کیونکہ لوگ پاکستان میں گئے، ایک جگہ ان کو زمینیں نہیں مل سکیں، وہ منتشر ہو گئے، الگ الگ، کوئی سندھ میں گیا، کوئی ہجرا میں گیا، کوئی تراڑکھال میں، کوئی پنڈی میں، تو اس کا بھی نقصان ہوا۔ آپ کو اس کے بارے میں کچھ جانکاری ہے؟ نہیں، اس کے بارے میں چونکہ میری عمر چھوٹی تھی، لیکن یہ تو ہوا ہی نا کہ جب منتشر ہو گئے لوگ، برادری کے بھی ہو گئے، اور یہاں تک کہ ملنا جلنا جو ہے وہ بھی مطلب ہے مشکل ہو گیا، اس دور میں حالات ایسے تھے۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے لوگوں نے کچھ آنا جانا جو ہے وہ شروع کیا، کچھ آزاد کشمیر میں رہ گئے، کچھ جو ہے وہ پنجاب میں چلے گئے، تو اس طریقے سے جو ہے پھر وہ کرتے کرتے دینی رہنمائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور گھنٹی کے نشان کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو مزید قیمتی ویڈیوز ملتے رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔